الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. اربعین اطہار قسط نمبر 2 صفحہ نمبر 33 حدیث پاک نمبر 33 ہے. فرمایا جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھے اس کا دل منافقت سے ایسے پاک ہو جائے گا جیسے کپڑا پانی سے پاک ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 90 یعنی 90 میں ارشاد فرمایا: إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. آسان ترجمہ کنز العرفان فرمایا: بے شک جو پرہیز گاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. الحمدللہ اللہ پاک کے فضل سے اس کے احسان سے ایک مرتبہ پھر کرم کی گھٹائیں بس چھانے ہی والی ہے انشاءاللہ الکریم. کچھ ہی دن کے بعد اللہ پاک کا مہمان ماہ نزول قرآن یعنی پیارا پیارا برکتوں والا وہ مبارک ماہ رمضان تشریف لانے والا. یہ اس کا کرم، یہ اس کا فضل ہے. مرحبا صد مرحبا پھر آمد رمضان ہے. کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے. زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. زندگی میں پھر کیا عطا ہم کو رمضان ہے. کچھ ہی دنوں کے بعد انشاءاللہ الکریم شیطان کو قید کر دیا جائے گا. جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے. نیک اعمال کی قدر و قیمت بڑھا دی جائے گی. نفل کا ثواب فرض کے برابر اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. بخشش کے پروانے بانٹنا شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم. روزانہ لاکھوں لاکھ گنہگار لوگوں کی بخشش کی جائے گی. پیارے اور محترم اسلامی بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم و فضل سے یہ مہینہ ہمیں نصیب ہونے والا ہے.
ماہ رمضان مبارک مہینہ ہے، یہ مبارک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ رمضان کریم کی تشریف آوری تھی، تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا قد جاءکم شہر مبارک، یعنی بے شک تمہارے پاس برکت والا مہینہ آ گیا۔ پھر فرمایا افترض اللہ علیکم صیامہ، اللہ پاک نے اس مہینے کے روزے تم پر فرض کیے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب الجنہ، اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب الجحیم، اور اس مہینے میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وَيُغَلُّ فِيهِ الشَّيْطَانُ، اور اس مبارک مہینے میں شیاطین جگڑ دیے جاتے ہیں۔ عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا پیام، جھوم جاؤ مجرموں رمضان ماہ غفران۔ بھائیوں بہنوں کرو سب نیکیوں پر نیکیاں، پڑ گئے دوزخ پہ تالے قید میں شیطان۔ حضرت ابو جعفر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ایک مرتبہ رمضان کریم تشریف لا رہا تھا تو حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیتے ہوئے فرمایا اے لوگو، بے شک یہ ماہ رمضان ہے، اس میں شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اس مبارک مہینے کی ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے حل من سائلی فیعطی، ہے کوئی سوالی کہ اس کا سوال پورا کر دیا جائے، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار اس کی بخشش کر دی جائے۔ اللہ پاک ہمیں صحت اور عافیت کے ساتھ ماہ رمضان تک پہنچا دے اور ماہ رمضان کی خوب برکتیں لوٹنا اور اس میں خوب عبادت کرنا نصیب فرمائے۔ ہم نے ماہ رمضان کیسے گزارنا ہے، اس تعلق سے سورہ یوسف کی ایک آیت کریمہ کا کچھ حصہ ہم نے سننے کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ فرمایا بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ پارہ نمبر 13 سورہ یوسف آیت نمبر 90 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا ارشاد ہے جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا۔ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے سبب ماں باپ سے جدا ہوئے، مصر میں پہنچے، عزیز مصر کے گھر پرورش پائی، پھر مصر کی عورتوں نے آپ کو معاذ اللہ برائی کی دعوت دی۔ برائی کرنا، گناہ کرنا تو دور کی بات، تو حضرت یوسف علیہ السلام کے ذہن مبارک میں گناہ کا خیال بھی نہ آیا، اس کا گزر بھی نہ ہوا آپ کے ذہن مبارک میں۔ تو مگر آپ علیہ السلام کو ناحق جیل میں جانا پڑا، آپ نے وہاں پر قید کی مشقت بھی اٹھائی، پھر وہاں سے باہر تشریف لائے، آخر اللہ پاک نے کرم فرمایا، آپ کو عزیز مصر بنا دیا۔ اب حالات یوں پلٹے کہ یوں پورا مصر آپ کے قبضے میں، آپ کے اختیار
یہ وقت جب آیا تو آپ علیہ السلام مصر کے حکمران بن چکے تھے. تب آپ کے بھائی مصر آئے. جب انہوں نے آپ علیہ السلام کو پہچان لیا تو بولے اِنَّكَ لَا أَنْتَ يُوسُف، کیا واقعی آپ ہی یوسف ہیں؟ یہ قرآن کریم فرما رہا ہے اِنَّكَ لَا أَنْتَ يُوسُف، کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا ہاں میں یوسف ہوں. پھر فرمایا قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین. بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یعنی اے میرے بھائیوں، اگرچہ تم نے بہت مشقت اور مشکلات میں مجھے ڈال دیا تھا، اگرچہ تم نے میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا تھا، اگرچہ مجھے سالہ سال ابو جان کی جدائی سہنی پڑ گئی، اگرچہ بہت مشکلات کا سامنا کیا، مگر اللہ پاک کا احسان ہے، یہ رب تعالیٰ کا کرم ہے کہ اے میرے بھائیوں جان لو، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے صبر سے کام لیتا ہے، جو بندہ تقوی اختیار کرتا ہے صبر سے کام لیتا ہے، جان لو جو بندہ صبر سے کام لیتا ہے اللہ پاک ایسے نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اسے ہر میدان میں، ہر مقاصد میں، ہر حصول میں، دنیا اور آخرت میں ترقی، کامیابی، عروج سے نواز دیتا ہے. یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کہا. اب ہم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی کامیابی کا ایک راز سنا. یہاں ایک بہت پیاری بات علماء فرماتے ہیں کہ 12 مہینے جو ہیں ان کی مثال حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں جیسی ہے. علماء فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 جو آپ کے بھائی تھے، آپ ایک، یہ 12 ہو گئے. آپ فرماتے ہیں کہ وَشَهْرُ رَمَضَانَ بَيْنَ شُهُورِ كَيُوسُفَ بَيْنَ إِخْوَتِي، فرمایا اور ان مہینوں میں رمضان کی مثال ایسے ہے جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے درمیان ہے. 11 وہ، 12 حضرت یوسف، 11 مہینے دوسرے، 12واں ماہ رمضان. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے سب سے عزیز اور پیارے بیٹے ہیں، ایسے ہی تمام مہینوں میں رمضان کریم اللہ پاک کا سب سے پسندیدہ پیارا مہینہ ہے. یہ مثال آپ نے فرمائی. علماء فرماتے ہیں کہ یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنا بیٹا پیارا تھا، ایسے ہی ماہ رمضان رب تعالیٰ کو پیارا اور عزیز ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام انتہائی رحم دل، بہت معاف فرمانے والے، بہت علم والے تھے کہ آپ نے اپنے بھائیوں کو یک زبان اور یک نگاہ دیکھا تو معاف فرما دیا. اللہ اکبر. آپ نے معاف فرما دیا، کوئی بھی سزا نہ دی. اب عزیز مصر ہیں لیکن سزا کوئی بھی نہ دی. یوں ہی ماہ رمضان کی بھی شان یہ ہے. ایسے ہی گناہگار جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے، جہنم ان پر واجب ہے، ماہ رمضان آتا ہے تو رب تعالیٰ کی رحمت آتی ہے تو اللہ پاک ان کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے. یہ ماہ رمضان کی مثال ہے. انہیں جہنم سے آزادی مل جاتی ہے. اس ماہ مبارک میں جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اس مبارک کی برکت سے 11 ماہ کے لیے ہوئے گناہ بخش دیے
جاتے ہیں۔ اس ایک مبارک مہینے کی برکت سے 11 ماہ کے گناہ رب تعالیٰ بخش دیتا ہے۔ اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی ظاہری بینائی مبارک جب کم ہو گئی، حالانکہ آپ کے 11 بیٹے آپ کے سامنے تھے، آپ کے 11 بیٹے آپ کے پاس بھی بیٹھتے تھے، آپ کے 11 بیٹے آپ سے بات چیت بھی کرتے تھے، آپ کے 11 بیٹے کچھ نہ کچھ خدمت کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی قمیض مبارک کی خوشبو دور سے سونگھی، دور سے سونگتے ہی آپ کی بنائی تیز ہونے لگ گئی۔ یہ یوں ہی ہمارے اور ماہ رمضان کا حال ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان میں ذوق عبادت بڑھ جاتا ہے، گویا فضا ایسی نیکیوں بھری ہو جاتی ہے کہ چاند نظر آتے ہی مسجدیں بھر جاتی ہیں، چاند نظر آتے ہی جوک در جوک نمازی مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں، ہر طرف نیکیوں کا ماحول ہوتا ہے، بہار آ جاتی ہے، گناہگار سے گناہگار بندے کا دل بھی نرم پڑ جاتا ہے اور کچھ نہ کچھ نیکیوں کی طرف قدم بڑھاتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، رب کی رحمت کی طرف آتا ہے۔ ابر رحمت چھا گیا، ابر رحمت چھا گیا، اور یہ سما نوری نوری ہے، فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان، عاصیوں کی مغفرت کا لے کر آیا یہ پیغام، جھوم جاؤ مجرموں، رمضان ماہ غفران آ گیا ہے، رمضان ماہ غفران آ گیا ہے۔ خیر پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ ایک ضمنی بات جو عرض کی گئی، ہم نے آیت کریمہ سنی، اب ارشاد ہوتا ہے إِنَّهُ مَن يَتَّقِي وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ اب ارشاد کیا ہوا کہ بے شک جو پرہیزگاری اور صبر، دو باتیں ہو رہی ہیں، جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکیوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ دو کام جو کرے، جو نیک کام کرے، رب تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت کریمہ میں ہمیں کامیابی پانے کے دو نسخے بتائے گئے کامیاب ہونے کے۔ پہلا ہے تقوی، تقوی اختیار کیا جائے، دوسرا صبر۔ یہ دو بڑے اہم ترین پہلو ہیں، بس یہ دونوں کو صاف اپنا لیجئے تو انشاءاللہ الکریم ماہ رمضان ہی میں اور ماہ رمضان کے علاوہ پوری زندگی دنیاوی اور آخرت کے امتحانوں میں کامیابی مل جائے گی۔ ماہ رمضان میں تو کامیابی مل جائے گی، پوری زندگی یہ دو چیزیں اپنا لی جائیں، ان کا دامن ایسے پکا پکڑ دیے جائے، چھوٹے نہ، تو دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب ہے۔ الحمدللہ ماہ رمضان، رمضان کریم تقوی حاصل کرنے کا یہ بہترین طریقہ ہے اور یہ بہترین ذریعہ ہے۔ کیوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ پارہ نمبر 2 سورہ بقرہ آیت نمبر 183 183 میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ تقوی پرہیزگاری رب تعالیٰ فرماتا ہے تم سے پہلوں پر بھی فرض تھے، تم پہ بھی کیے گئے، اب اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اب اس کا مقصد یہ ہے۔ اس آیت کریمہ کے آخری حصے میں جو آیا لعلکم تتقون کی وضاحت کرتے ہوئے مشہور مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اس میں روزے کی حکمت کا ذکر ہے، یعنی اے ایمان والو
کیے گئے تاکہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ اب مزید فرماتے ہیں گناہ کرنے والا نفس ہے اور یہ کھانے پینے سے قوی اور طاقتور ہو جاتا ہے۔ جو نفس ہے گناہ جو کرواتا ہے یہ کھانے پینے سے طاقتور ہو جاتا ہے، قوی ہو جاتا ہے۔ جب روزے سے اس کی قویت ٹوٹتی ہے کہ بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، تو اس کی پاور طاقت کم ہو جاتی ہے نفس کی۔ تو جب یہ کم ہو جاتی ہے، کمزور ہوتا ہے، تو گناہ کی طرف رغبت کم دلاتا ہے، گناہ کی طرف لے جانے والے کام کم کرتا ہے، اور کیونکہ یہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اب معلوم ہوا کہ ماہ رمضان تقوی اختیار کرنے کا مہینہ ہے، ماہ مقدس کو تقوی کے ساتھ گزارا جائے۔ اب اللہ پاک فرماتا ہے وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ۔ اللہ پاک پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 131 میں فرماتا ہے اور بے شک ہم نے ان لوگوں جنہیں تم سے پہلے کتاب دی، جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی، اور تمہیں بھی تاکید فرما دی کہ اللہ سے ڈرتے رہو۔ کیا کرو؟ اللہ سے ڈرتے رہو۔ یہ تقویٰ ہے۔ ہمارے خالق، ہمارے مالک، ہمارے پیارے اللہ پاک نے مجھے، آپ کو اور ہم سب کو، اس سے پہلی امتوں کو، غرض سب انسانوں کو ایک نصیحت کی ہے۔ ہمارے پیارے رب نے ایک نصیحت کی ہے، ایک وصیت فرمائی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اسی نصیحت کا بیان ہے۔ وہ نصیحت کیا ہے؟ فرمایا ان اتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ تقوی اختیار کر دو، اللہ پاک سے ڈرتے رہو۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فإنہ جامع کل خیر، تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے، تمام خیر والے کاموں کا تقوی مجموعہ ہے۔ فرمایا تم پر تقوی لازم ہے۔ دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، دے حسن اخلاق کی دولت، کر دے عطا اخلاص کی نعمت، مجھ کو خزانے دے تقوی کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، یا اللہ ہمیں تقوی کے خزانے سے ہماری جھولی کو مالا مال فرما۔ تقوی ہے کیا؟ تقوی ہے کیا؟ ایک روز مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا اے کعب بتاؤ تقوی کیا ہے؟ اے کعب بتاؤ تقوی کیا ہے؟ حضرت کعب الاحبار رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اے امیر المومنین، کیا آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جہاں کانٹے ہوں، کانٹے والی جھاڑیاں ہوں، تو آپ کا اس راستے سے گزر ہوا؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا ہاں بالکل میرا ایسے راستوں سے گزر ہوا ہے جہاں پر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، تو وہاں سے میرا گزر ہوا ہے۔ تو حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے عرض کیا تب آپ ایسے راستے پر گزرتے ہوئے کیا کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں، اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں گزرتے وقت۔ اپنے ساتھ بھی کئی بار یہ معاملہ ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتا ہوں تاکہ کانٹوں سے بچا جائے۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے عرض کیا ذالک التقوی، اے امیر المومنین بس یہی تقوی ہے، بس یہی تقوی ہے۔ لمبی چوڑی بات
نہیں ہے، اتنی سی تو بات ہے۔ اب مطلب یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے، اللہ پاک نے ہمیں پاکیزہ روح عطا فرمائی۔ ہم نے سنا کہ روح نورانی ہے، چند جمعے پہلے ہم نے سنا کہ روح نورانی ہے، یعنی پاکیزہ روح عطا فرمائی، پاکیزہ دل عطا فرمایا۔ یہ گناہ کرنے کے بعد کالا ہوا، سخت ہوا، پہلے تو پاک تھا، صاف تھا جب رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ پاکیزہ روح عطا فرمائی، پاکیزہ دل عطا فرمایا، اس زندگی میں اور اس دنیا میں ہمیں بھیجا، اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جانا تھا۔ ہم نے اس دنیا سے گزر کر آخرت کی طرف جانا ہے۔ گویا یہ دنیا ایک راستہ ہے، اس راستے پر کانٹے دار جھاڑیے ہیں، ایک طرف شیطان ہے، ایک طرف نفس ہے، ایک طرف محبت دنیا ہے، ایک طرف مال کی محبت ہے، ایک طرف اولاد کی محبت ہے۔ ہم ان کانٹے دار جھاڑیوں میں پھنسے ہیں، کہیں خواہشات کے انبار ہیں، کہیں زندگی کے انبار ہیں، کہیں مال و دولت جمع کرنا ہے، کامیابی 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 کرنی ہے، اور یہ دنیا میں پھنسے ہیں، جہاں سے گزر کے جانا ہے۔ یہ کانٹے دار جھاڑیے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنا آپ سمیٹ کر اپنی پاکیزہ روح کو، اپنے پاکیزہ دل کو ان کانٹوں سے بچا کر گزرنا ہے۔ اس کو تقویٰ کہا جاتا ہے، تب کامیابی ہے، یہ تقویٰ ہے۔ اب ہمیں اس دنیا سے، ان مصیبتوں سے اپنے آپ کو سمیٹ کے گزارنا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، تقویٰ ملے گا کیسے؟ روزے کا نتیجہ تقویٰ ہے۔ جب بندہ روزے رکھتا ہے تو روزے کا نتیجہ کیا ہے؟ تقویٰ ہے۔ روزے کا نتیجہ تقویٰ ہے، مگر اس کے لیے روزے اور رمضان کا ہونا یہ بھی ہے۔ اب حقوق پورے کرنا بھی ضروری ہے، مطلب رمضان بھی ہو، بندے کا روزہ بھی ہو، اس کے حقوق بھی پورے کیے جائیں۔ اب ہم تقویٰ کیسے اپنا سکتے ہیں؟ ماہ رمضان شریف تقویٰ اختیار کرتے ہوئے کیسے گزار سکتے ہیں؟ اب بات بڑی پیاری ہے، یہ یاد رکھیں گے تو انشاءاللہ تقوی کے ساتھ ماہ رمضان بھی اور پوری زندگی ہم گزارنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ حضور داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرماتے ہیں، آپ نے کشف المجہوب میں یہ بات لکھی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آرام کر رہا تھا، سو رہا تھا، تو مجھے خواب میں سرکار آج وقار مکی مدنی تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو گئی۔ تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظوں کی نصیحت فرمائی، دو لفظوں کی، بالکل مختصر ارشاد فرمایا، احبس حواسک۔ آپ نے فرمایا، نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اپنے حواس قابو میں کر لو، قید کر لو، اپنے حواس قید کر لو، اپنے قابو میں کر لو، یعنی آنکھ، کان، ناک، زبان، ان کو قید میں کر لو، اپنے کنٹرول میں کر لو۔ تو ایسی فصاحت والی، ایسی بلاغت والی نصیحت اور ایسی خواب میں آ کر اب خواب میں زیارت کروائی اور وصیت بھی کیسی فرمائی کہ اپنے حواس کو قابو میں کر لو، قید کر لو۔ تو میرے اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کیا خوب لکھتے ہیں، آپ فرماتے ہیں، میں نثار تیرے کلام پر، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کسی کو زبان نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے کہ جس کا بیان نہیں۔ آپ فرماتے ہیں ایسا کلام بھی کسی کو نہیں ملا اور ایسا بیان بھی کسی کو نہیں ملا۔ پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دو لفظوں کی نصیحت پر اگر ہم گہری نظر سے غور کریں، ہم اس پہ ذرا سوچیں، تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تقویٰ حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور ہم بہترین طریقے سے اس کو سیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں، تقویٰ اصل میں دل کی ایک کیفیت کا نام ہے، تقویٰ دل کی کیفیت کا نام ہے۔
तकवा है। इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा तकवा क्या है, फरमाते तकवा ये है कि अपने दिल को गुनाहों से दूर कर दिया। अब कई मरतबा यूं होता है कि जब हम खौफ खुदा का बयान सुनते हैं, कब्र और आखिरत और जहन्नम की बात सुनते हैं, जिक्र सुनते हैं तो आंख बाहर आती है, आंख आंसुओं से बाहर आती है। गुनाह ना करने का सच्चा और पक्का इरादा कर लेते हैं कि हम आइंदा गुनाह नहीं करेंगे। चंद ही मिनट बाद फिर क्या होता है कि हम गुनाहों में मुलव्वस हो जाते हैं। अब थोड़ी देर पहले कहीं जनाजे में गए, कब्रिस्तान गए, दिल भर आया, अपने याद आए, प्यारे याद आए, अपने याद आए, अपने आप को उस जगह पे देखा, दिल भर आया, अब वहां से निकले गुनाहों में पड़ जाते। ये जो चंद मिनट की तबीयत हमारी बनती है, ये वजह क्या है कि हमारा दिल गुनाहों से दूर नहीं होता। ये वक्ती तौर पे तो आया लेकिन गुनाहों से दूर नहीं है। यानी इमाम गजाली ने तो अपने उस्तादों के हवाले से बात कही कि दिल को गुनाहों से दूर कर दिया जाए। अब हमारा दिल गुनाहों से दूर नहीं, हमने तो कफियत को कबूल किया, दिल की कफियत बड़ी तो रो लिया, डर गए, बात सुनी तो डर गए, अब साथ ही हम गुनाहों में पड़ गए। अब आप और ये जो फरमा रहे हैं कि गुनाहों में पड़ जाते हैं, फिर नफ्स गुनाह की तरफ हमें माइल करता है, दिल की ख्वाहिशात बढ़ती जाती हैं। जब दिल में गुनाह से नफरत पैदा हो जाए तो गुनाहों के असबाब फिर नहीं बनते। जब दिल में नफरत हो, अब हम कहते हैं कि गुनाहों के असबाब बड़े हैं, दुनिया में ये बड़ा वो बड़ा, उसने कहा मैंने किया, मैंने देखा, ना ना, ये हमारे दिल की तबीयत है, हमारे दिल की ये बात है। जब दिल गुनाहों से दूर होगा तो फिर ये असबाब हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। अब मालूम हुआ कि तकवा असल में दिल की कफियत का नाम है। जो कब्रिस्तान में जो रब के खौफ से थोड़ी देर के लिए भी आया था वो तकवा था। अब उसको हमने कायम रखना है, उस तकवे को अपनाना है, अब उसको जाने नहीं देना। जाना किधर से है? गुनाहों से दूर जाना है, अपने आप को समेट लेना है, लपेट लेना है और अपने हवास को भी कैद कर देना है, अपने हवास को भी कैद में रखना है। प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, एक बात समझाते हुए अर्ज करता हूं कि आपने कभी देखा होगा कि सड़क टूटी हो ना, सड़क, तो उस पर काम करने वाले लगते हैं, काम करते हैं। तो जब काम करने वाले आते हैं, मशीन आती है, सामान डालने वाले आते हैं, तो होता यूं है कि एक साइन बोर्ड लगा दिया जाता है कि यहां से रास्ता तब्दील करके गुजरे, यहां काम जारी है। होता है ना, तीर का निशान बना होता है कि दूसरे रास्ते से गुजरे, यहां पर काम चल रहा है, यहाँ पे यानी काम करने वाले मजदूर काम कर रहे हैं, साइन बोर्ड लग जाता है, तो हम उस रास्ते पर नहीं गुजरते। अब माह रमजान आता है तो हमारा दिल जो था गुनाहों वाला, टूटी फूटी जो सड़क थी, अब उसमें रमजान और तकवा काम करने लग गया है, लेकिन हमने साइन बोर्ड नहीं लगाया, रास्ता दूसरा इख्तियार नहीं किया। अब हवास भी हमारे आजाद हैं, हमारी ख्वाहिशात भी उतनी हैं। तकवे ने तो काम किया, रोजे ने तो काम किया, लेकिन मेरी ख्वाहिशात उतनी है, मेरा मोबाइल देखना उतना है, मेरे सारे के सारे काम वैसे ही चल रहे हैं। अब रोजा जैसे मिसाल के तौर पे मजदूर काम कर रहे हैं, गाड़ियां गुजरती जाए, रास्ता ना बदले तो मजदूर सड़क बना सकता है? नहीं बना पाएगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, काम छोड़ के चले जाएंगे, वो काम ही नहीं कर पाएंगे। मजदूर कहेंगे भाई रास्ता बदलो, इसको रोको, हम इसके ऊपर काम कर सके। अब काम, रोजा तो काम कर रहा है, मजदूर आ गया काम करने के लिए। अब रोजा काम करता है, तकवा देता है, कुरान सुनने के लिए हम आ गए, कुरान अपना काम कर रहा है, दिल साफ कर रहा है, गुनाहों से पाक कर रहा है, रोजा काम कर रहा है, लेकिन मेरे हवास ही काम नहीं कर रहे, मेरे मामलात तो वैसे के वैसे हैं, मेरी ख्वाहिशें तो वैसी की वैसी हैं, मेरा दिल तो भटका फिर रहा है दाएं बाएं, मेरी प्लानिंग तो कोई और ही है।
دل صاف نہیں ہوگا، تقوی کے ساتھ ہمارا تعلق نہیں جڑے گا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یہ پتہ چلتا ہے کہ پیٹ کے اوپر اور شرمگاہ کے اوپر ہم نے تقوی کیسے اختیار کرنا ہے۔ روزہ تو رکھا پیٹ کا، اب شرمگاہ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہونا چاہیے، ہمارے ہاتھوں کا روزہ ہونا چاہیے، ہمارے کان کا روزہ ہونا چاہیے۔ اب ہوگا تب کامیاب بندہ، تقوی تب مکمل ملے گا کہ جب رمضان اپنا کام کرے، قرآن اپنا کام کرے، میں اپنا کام کروں کہ اپنی خواہشات سے رک جاؤں، میں اپنے معاملات سے رک جاؤں، میں عرض کرتے چلتا ہوں، وقت قریب ہوا۔ اب آپ کا روزہ کیا ہے؟ بات سمجھیے گا کہ خالی پیٹ کا نہیں، آنکھ کا روزہ۔ ہمارے آقا و مولا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عورت کے محسن یعنی حسن و جمال، عورت کا حسن و جمال جو ہے، اس کی طرف دیکھنا شیطان کے زہریلے، یعنی ایک تیر ہوتا ہے، ایک زہر میں ڈبکا ہوا تیر ہوتا ہے، یعنی زہریلا تیر آقا کریم فرماتے ہیں۔ عورت کا حسن و جمال زہریلے تیروں میں سے شیطان کا تیر ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کا تیر۔ پھر شیطان وار کرتا ہے اس زہریلے زہر لگے ہوئے تیر سے اس حسن و جمال کی طرف پھیر دیتا ہے۔ جب جو بھی اپنی آنکھ سے عورت کو دیکھتا ہے، پھر اللہ پاک اسے عبادت کی لذت عطا نہیں فرماتا۔ کیا ہوتا ہے کہ عورت کو جب دیکھا لذت سے تو کیا ہوا؟ اب عبادت کی لذت گئی۔ قرآن تو آیا، پیٹ کا روزہ تھا، زبان کا روزہ تھا، اب کیسے؟ ہم نے روزہ تو رکھ لیا، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، لیکن آنکھ ہماری موبائل وہی دیکھ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ فرمایا، میرے آقا و مولا نے فرمایا کہ آنکھ سے لذت کے ساتھ غیر عورت کو دیکھا تو کیا ہوگا؟ فرمایا عبادت کی لذت نہیں ملے گی، عبادت کی لذت گئی۔ اب اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے، بد نگاہی سے بچو کہ بد نگاہی دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے۔ ہم نے سنا کہ دل کو تقویٰ کیسے دینا ہے، اب پہلے ہی کام ہم ہی نہیں کر رہے، ہم نے سین بورڈ ہی کوئی نہیں لگایا کہ راستہ بدلے، ہم نے راستہ ہی نہیں بدلا، کام تو کرنے کے لیے آئے۔ تقویٰ کیسے ملے گا دل کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بد نگاہی بندے کے دل میں شہوت کا بیج بو دیتی ہے اور آدمی کو فتنے میں ڈال دیتی ہے، یہ آدمی کی ہلاکت کے لیے کافی ہے، بربادی کے لیے یہی کافی ہے۔ اب اس پہ بھی سین بورڈ لگانا ہے، اب اس کو بھی راستہ بدلنا ہے، بند کرنا ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں کا روزہ رکھنا ہے کہ بد نگاہی نہیں کرنی۔ ہماری آنکھوں کا روزہ کیا ہوگا کہ بد نگاہی نہیں کرنی۔ اب موبائل پہ فیس بک دیکھیں گے، یوٹیوب دیکھیں گے، اب فیس بک سے یوٹیوب سے ہمیں کیونکہ شوق چلے گا مسئلے سیکھیں گے، اب مسئلے سیکھنے مسجد میں نہیں جائیں گے، اب نیٹ سے کہیں سے سن لیں گے، آگے قاری صاحب کو کہیں گے مولوی صاحب یہ تو آپ یوں کہہ رہے تھے، مسئلہ تو یہ ہے، بھائی ہم نے نیٹ میں سنا ہے۔ اب نیٹ دیکھتے دیکھتے نیا مسئلہ بھی سن لیا اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے بد نگاہی کر دی، تو کیا ہوگا؟ روزے کی لذت نہیں ملے گی، روزے کی لذت نہیں ملے گی، قرآن ہم تراویح میں سنیں گے لذت نہیں ملے گی، نماز میں لذت نہیں ملے گی، ذکر میں لذت نہیں ملے گی۔ حدیث پاک میں آ گیا۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، کان کا روزہ کیا ہے؟ اب تقویٰ پانے کے لیے، روزے کی لذت حاصل کرنے کے لیے کان کا بھی روزہ ہے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ آپ فرماتے ہیں کانوں کا روزہ یہ ہے کہ صرف اور صرف جائز باتیں سنی جائیں، صرف اور صرف جائز باتیں سنی جائیں، ہرگز ڈھول باجا موسیقی والی چیزیں نہ سنی جائیں، گانے باجے نہ سنے جائیں، فضول کوئی نہ سنی جائے، فحاش باتیں نہ سنی جائیں، یہ گندے لطیفے مذاق مسخری کی باتیں نہ سنی جائیں، کسی کی غیبت نہ سنی جائے، کسی کی چغلی نہ سنی جائے، کسی کے عیب گزیری نہ سنی جائے، یعنی کوئی کسی کے عیب پوچھ لائے
باتیں کان لگا کے سنیں اور اس بات کو وہ ناپسند کریں جو بات کر رہے ہیں. کسی کے گھر میں ہو کوئی عزیز دوست سلون میں کسی بھی جگہ میں دو بندے آپس میں بات کریں تو وہ بندے چاہیں کہ بات نہ سنی جائے. فرمایا جو شخص اس بات کو سنے اور قیامت والے دن قیامت کے روز اس کے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا. اب ہمارے ہاں تو یہ معمولی سی بات ہے. اب کانوں کا روزہ یہاں پہ بھی بورڈ لگائیں گے, راستہ بدلیں گے. کانوں کا روزہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا کانوں کا روزہ کیا ہے. تب کیا ہوگا؟ روزے کی لذت ملے گی, قرآن کی لذت ملے گی, نماز کی لذت ملے گی, ذکر اذکار صدقہ و خیرات کی ہمیں لذت ملتی جائے گی. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, اب زبان کا بھی روزہ ہے. پیٹ کا روزہ تو رکھنا ہے, زبان کا روزہ کیا ہے؟ اسی طرح زبان کا روزہ یہ ہے کہ زبان صرف اور صرف نیک اور جائز باتوں کے لیے حرکت کرے. ہے تو یہ 32 سپاہیوں کے اندر قید, لیکن پکڑنے میں نہیں آتی, قابو میں نہیں آتی. ہے 32 سپاہیوں کے اندر قید ہے. یہ دانشمند لوگ کہتے ہیں کہ یہ قید ہے, آنکھ اور کان قید میں نہیں ہے, قابو میں وہ بھی نہیں آ رہے. اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, زبان صرف اور صرف جب بھی ہم کھولیں ذکر اللہ کے لیے کھولیں, جب بھی کھولیں تو خیر کی بات کے لیے کھولیں. فضول باتیں کرنے سے بچتے رہیں. خبردار, فضول باتیں تو دور کی بات ہے, خبردار گالی گلوچ جھوٹ غیبت چغلی بھی نہیں کرنی. یہ بڑے جرم ہے. گالی دینا اور فحش باتیں کرنا اور دیگر اس طرح کے معاملات میں پڑنا, کسی کی غیبت چغلی کرنا, کسی کی برائیاں کرنا, ان باتوں سے بھی بچنا ہے. اپنی زبان کو بچا کے رکھنا ہے. تب ہمیں روزے کی لذت نصیب ہوگی, تب ہمیں تقویٰ ملے گا. اب ہاتھوں کا روزہ کیا ہے؟ ہاتھوں کا روزہ بھی سمجھیے. ہاتھوں کا روزہ یہ ہے کہ جب بھی ہاتھ اٹھائیں صرف نیک کاموں کے لیے اٹھائیں. کسی بھی گناہ کی طرف ہمارے ہاتھ نہیں اٹھنے چاہیے. اسی طرح ہمارے دیگر اعضاء جتنے بھی ہیں, ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں, ان کا بھی روزہ بس یہ ذہن بنا لیجئے کہ ہم نے اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچا کر رمضان گزارنا ہے. مکمل طور پہ ہم نے اپنے اعضاء کو, اپنے حواس کو بچا کے رکھنا ہے, قید کر کے رکھنا ہے, سب کا روزہ رکھنا ہے. تو انشاءاللہ الکریم پھر ہمیں عبادت کی لذت نصیب ہوگی. اب اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے فَاعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ, پارہ نمبر 16 سورہ مریم آیت نمبر 65 میں رب تعالیٰ فرماتا ہے تو اسی کی عبادت کرو. ترجمہ ہے رب تعالیٰ فرماتا ہے کیا کرو؟ تو اسی کی عبادت کرو اور اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. کیا کرو؟ ڈٹ جاؤ, لگ نہ جاؤ, اس کی عبادت پر ڈٹ جاؤ. اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں, راہ عبادت میں مشکلات آتی ہیں, مصیبتیں آتی ہیں, مشقتیں اٹھانی پڑتی ہیں. آسان تھوڑی ہے اپنے کام کاج کو چھوڑ کے نہا دھو کے وضو کر کے عبادت کے لیے آئے ہیں. بھائی مشقتیں آتی ہیں. اب مستقل مزاجی اپنانی ہے. ہوتا کیا ہے کہ شروع میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری مساجد بھر جاتی ہے, آہستہ 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 پھر وہ گنتی کے رہ جاتے ہیں. مستقل مزاجی ہماری طبیعت میں نہیں ہوتی. اب میں نے صبر کی 3 قسمیں عرض کرنے کی کوشش کی ہے. اب ایک پہلے سمجھیے کیا ہے صبر, کیونکہ ہم نے پہلے تقویٰ سمجھا, یہ مختصر سی بات ہے. صبر کی 3 قسمیں ہیں. کیا ہے؟ گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا. کیا؟ گناہوں سے رکنے پر صبر کرنا. دوسرا نیکیوں پر صبر کرنا. دوسرا کیا ہے؟ نیکیوں پر صبر کرنا. تیسرا ہے مشکلات پر صبر کرنا. کوئی آفت مصیبت مشکلات آ جائے اس پر کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. یہ 3 چیزیں استقامت کے لیے کافی ہیں. یہ ہے صبر. اب ہمیں اس کا اللہ پاک نے حکم قرآن کریم میں دیا کہ عبادت میں ڈٹ جاؤ. اب کمزوری نہ کرنا, اس میں
پورا کبھی ہو کر اب ڈٹ جانا ہے. یہ نہ ہو کہ ایک نیکی کا کام شروع کیا، چند دن کیا پھر بھول جائے. چند دن ہم نے روزے کے شروع کے دنوں میں نمازوں میں آئے پھر غیر، چند دن تراویحوں میں آئے پھر غیر، آخر میں پھر آنا جانا شروع ہو جائے گا. ایسا نہیں کرنا. مسلمانوں کی پیاری امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا، پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ عمل کون سا تھا؟ فرمایا ما دیم علیہ، وہ نیک کام جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. وہ کون سا نیک کام؟ جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. جس پر، اب میں چند باتیں ایسے کرتا ہوں توجہ کیجئے گا، جس پر ہمیشگی اختیار کی جائے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں پیارے نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا اے عبداللہ فلاں شخص کی طرح مت ہو جانا، وہ رات کو عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ گیا. نبی کریم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اے عبداللہ اس بندے کی طرح نہ ہونا، وہ پہلے تو رات کو عبادت کیا کرتا تھا پھر چھوڑ گیا. فرمایا ایسا نہ کرنا، تم عبادت جو بھی اختیار کرنا تو اس پر استقامت کرنا، اس پر لگے رہنا. رب تعالیٰ نے جو فرمایا ڈٹ جاؤ، ڈٹے رہو، لگے رہو، ڈٹے رہو. رب تعالیٰ قرآن کریم میں جو فرماتا ہے، یہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں کہ عبادت شروع کی جائے پھر چھوڑ دی جائے. ہمارے آقا کو پسند یہ ہے عبادت کی جائے پھر اس پر ڈٹے رہے، پھر اس پر لگے رہے. بات ختم ہے. پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، اللہ پاک کے نیک بندے بھی ایسے کیا کرتے تھے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی مستقل عبادت اور عادت یہ تھی کہ ایک ہی رکعت میں پورا قرآن کریم ختم کیا کرتے تھے. یہ ایک دو دن چار دن کی بات نہیں تھی. اور آپ تاجر بھی بہت بڑے تھے، آج تک ان کا اکاؤنٹ چل رہا ہے، آج تک ان کا پیسہ ابھی بھی مسجد نبوی میں خرچ ہوتا ہے. اتنے بڑے تاجر تھے. اور آپ کی عادت کیا تھی؟ آپ کی عادت یہ تھی ایک رکعت میں قرآن مکمل کرتے تھے، اور یہ مسلسل عادت تھی. اور ہماری عادت حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ نے عشاء کے وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی اور 40 سال تک پڑھتے رہے. یہ آپ کی عادت کریمہ تھی. اب امام احمد بن حنبل رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ 300 نوافل پڑھا کرتے تھے، 300. حضرت ثابت بن بنائی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا 50 سال تک یہ طریقہ رہا کہ آپ ساری رات نماز پڑھا کرتے تھے. امام الائمہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ رات کو کثرت سے نوافل پڑھا کرتے اور تہجد پڑھا کرتے، اور 30 سال آپ کا یہ معمول رہا. اب پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان آ رہا ہے. کیا ہم ایک مہینہ کوئی ایسا بن سکتا ہے کہ رب کی رحمت آ رہی ہے، کرم آ رہا ہے، فضل آ رہا ہے کہ ہم بھی مستقل مزاجی کے ساتھ عبادت میں لگ جائیں؟ یعنی فجر کی نماز میں آئیں گے، درس سنیں گے تو پورا مہینہ آئیں. اچھا، پھر میں نے یہ جو چند باتیں عرض کی ہیں، مجھے اللہ پاک سے تندرستی دے، آپ کو بھی دے، آپ کی بھی زندگی حیاتی ہو. یہ چند باتوں کے اوپر عمل کر کے رمضان گزاریں. اگر زندگی اور دل نہ بدلا تو میں بھی ادھر مجھے پکڑ دیجئے گا. اگر پیٹ کا روزہ رکھ کے ہم نے وقت گزارنا ہے تو وہ ہم نے پوری زندگی گزار دی. گزر رہا ہے، یہ بھی گزر جائے گا. اللہ پاک قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. اللہ پاک قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.